Kulik no, kulik no. Dalu sab. Nu fer. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. عزت مآب لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کے CEC صاحب، چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر منور حسین وزیر صاحب، وائس پریزیڈنٹ انجمن آغا ضیاء الدین صاحب، جنرل سیکرٹری انجمن حجت الاسلام والمسلمین شیخ ابراہیم خلیلی صاحب، ہمارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر کاچو سکندر صاحب، باقی علماء کرام، سادات اعظام، میرے ساتھی ڈاکٹرز، الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے باقی والنٹیئرز، رضاکاران، باقی آئے ہوئے یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے بزرگ شخصیات اور دیگر حضرات، السلام علیکم. آپ سب لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ آج ایک مختصر سے تقریب کا ایک فنکشن کا انعقاد الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے اس اسلامیہ اسکول کے احاطے میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ہمارے CEC صاحب نے ہمیں یعنی الرضا ہیلتھ کیئر ریسرچ فاؤنڈیشن کو ایک ایمبولینس عطیہ کے طور پہ دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا. تو ہم نے سوچا کہ اس کو ایک مختصر تقریب کی وجہ سے یا ان کا ایک نذرانہ جو ہم یہاں پہ ان کا ریسیو کریں، اور باقی جو الرضا ہیلتھ کیئر ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے اس کووڈ پینڈیمک کے مد نظر کچھ آکسیجن کنسنٹریٹرز یہاں پہ لوگوں کو وقف کرنے کے سلسلے میں آج کا یہ فنکشن جو ہے یہاں پہ انعقاد کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے اس فنکشن کو شروع کرتے ہوئے میں حجت الاسلام والمسلمین شیخ ابراہیم خلیلی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ آ کے تلاوت قرآن پاک سے اس مجلس کا آغاز کرے. شیخ ابراہیم خلیلی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم صلوات پر محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس موقع پہ مہمان خصوصی ہمارے چیف گیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس موقع پہ ہمارے مہمان خصوصی چیف گیسٹ آنریبل سی سی صاحب LSDC کرگل شری فیروز خان صاحب، آج کے اس موقع پہ گیسٹ آف آنر وردی ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ شری مسیح الحق چودھری صاحب، ہمارے ریسپیکٹڈ چیف میڈیکل آفیسر شری منور حسین وزیر صاحب، ہمارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ شری ڈاکٹر سکندر صاحب، ہمارے انجمن کے نائب صدر جنرل سیکرٹری، ہمارے علماء کرام اور سائد نظام اور الرضا کے ممبرز، کولیگس، سب کو میں بحیثیت جنرل سیکرٹری الرضا ہیلتھ اینڈ ریسرچ کیئر فاؤنڈیشن اور ہمارے الرضا کے ممبرز کی طرف سے آپ سب کا اس موقع پر دل کی انیک گہراؤں سے خوش آمدید کرتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سال جو کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے پورے دیش میں مہاماری، اس بیماری کی وجہ سے پورا دیش متاثرات ہوا، اس میں ہمارے کرگل بھی
کرگل کے لوگ بھی اس میں متاثرات ہوئے اس سے. تو اس موقع پر ہمارے مہمانوں کو تکلیف دینے کا مقصد ہے, آپ لوگوں کو تکلیف دینے کا یہاں پہ آنے کا مقصد ہے کہ ہم جو پوسٹ کووڈ پیشنٹس ہیں ہمارے, جو کورونا کے بعد انفیکشن ہونے کے بعد پوسٹ کووڈ ایلیمنٹس ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس لائف لانگ جو آکسیجن ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں, اور ساتھ میں جو سردی کا موسم یہاں پہ ہے, اور ویسے بھی ہمارے COPD پیشنٹس کو بھی آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. ساتھ میں اس سال کورونا کی وجہ سے جو پوسٹ کووڈ ایلیمنٹ کی وجہ سے جو آکسیجن ڈپینڈنٹ پیشنٹس بہت سارے بڑھ گئے ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایسے پیشنٹس کو آکسیجن کی بہت ضرورت ہے, جس کے لیے ہمارے ایڈمنسٹریشن نے, ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ہمارے چیف میڈیکل آفیسر, ان سب نے کوئی کمی نہیں رکھا ہے اس چیز میں. ہر چیز کا ہمیں سہولیت فیسلٹیز یہاں پہ اویلیبل کیا ہے ونٹر کے لیے. مگر پھر بھی ہماری ایڈمنسٹریشن ایسے پیشنٹس کو جن کو لائف لانگ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو ہاسپٹل میں زیادہ دیر کے لیے یہاں پہ ہاسپٹل میں ہم ان کو ایڈمٹ نہیں رکھ سکتے ہیں. 15 دن 20 دن 1 مہینے سے زیادہ ایڈمٹ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اس سال ہمارے جو گھروں میں جو ایسے پیشنٹس ہیں ان کو آکسیجن کنسنٹریٹرس اور نیبولائزرس مشین ہے, ان کو گھر میں مہیا کیے جائے. تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ تقریب یہاں پہ کیا ہوا ہے, اور ساتھ میں ہمارے آنریبل CC صاحب نے ہمارے اس آرگنائزیشن کو ایک ایمبولینس ڈونیٹ کیا ہوا ہے. تو آج اسی موقع پہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس آرگنائزیشن کو ہینڈ اوور کریں گے. اس کے ساتھ یہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے پھر سے ایک بار آپ سب کا دل کی انیک گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. السلام علیکم. عزت مآب آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر فیروز احمد خان صاحب, چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل, بصیر الحق چودھری صاحب DC کرگل, ڈاکٹر منور حسین چیف میڈیکل آفیسر کرگل, ڈاکٹر سکندر علی خان سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کرگل, علماء اکرام, دیگر معززین, السلام علیکم. میں الغذا ہیلتھ کیئر ریسرچ کی طرف سے آپ تمام معززین کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود اس چھوٹی سی فنکشن میں شرکت کی. اور ساتھ ہی میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بالخصوص چیف ایگزیکٹو کونسلر صاحب, DC صاحب اور CMO صاحب اور تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے
एम्प्लॉइज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कोविड-19 जैसे आलमी महलिक बीमारी के दौरान करगिल जैसे पसमानदा इलाके में कलील वसाइल के बावजूद एक बेमिसाल क़यादत का किरदार अदा किया, जिसके लिए आपका लोग राज तहसीन के मुस्ताक हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के सामने अल-रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के कुछ एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ का एक मुख्तसर सा खुलासा पेश करूँगा। अल-रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन का इनेकाद साल 2017 में सदर इस्लामी सुकून करगिल हुज्जतुल इस्लाम शेख नज़ीर उल-महदी की सरबराही में हुआ। इस तंजीम का मकसद ज़िला के गरीब और पसमानदा मरीज़ों की माली इमदाद करना और महकमा सेहत ज़िला के महकमा सेहत को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत करना है। अपने इस मुख्तसर से अरसे में अल-रज़ा हेल्थ केयर रिसर्च फाउंडेशन ने अब तक 15 लाख से ज़ायद रकम ज़रूरतमंद मरीज़ों में तकसीम किया है। इसके अलावा ज़िला के दूर दराज इलाके मसलन इचुपंबर, परकाची, मुश्को जैसे दूर दराज इलाकों में मल्टी स्पेशलिटी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों को मुफ्त अद्वियात और टेस्ट मुहैया की गई। इसके अलावा ज़िला हेडक्वार्टर के सदर हॉस्पिटल को मुख्तलिफ आलात और सामान फराहम किया गया, जिसमें सरफहरिस्त एबीजी मशीन्स, एयर मेट्रेसेस, ओटी ऑपरेशन थिएटर ड्रेसेस वगैरह शामिल है। इसके अलावा ज़िला हेडक्वार्टर में अब तक मल्टी स्पेशलिटी कैंप्स का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सुपर स्पेशलिस्ट मसलन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन्स, आई स्पेशलिस्ट का खिदमत दिया गया और बहुत सारी सर्जरीज और मुफ्त अदविया ज़रूरतमंद मरीजों में तकसीम किया गया। इसके अलावा इस साल एक मेगा नी रिप्लेसमेंट के कैंप का इनेकाद होने वाला था, जिसमें बाहर से इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट भी आने वाले थे। बदकिस्मती से कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसे हमें पोस्टपोन करना पड़ा। आइंदा आने वाले साल में इंशाअल्लाह इसका इनेकाद किया जाएगा। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हमें इस अजीम कारख़ैर में और मज़ीद वुसअत लाने की तौफीक अता फरमाएँ और तमाम डोनर्स, वॉलंटियर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया गुज़ार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप हमारे साथ इस अजीम कारख़ैर में ताउन करते रहेंगे। शुक्रिया। जनाब वडी डीसी साहब, चौधरी बसीरुल हक साहब, सादात आज़म, अल-रज़ा के वॉलंटियर्स और यहाँ पे तशरीफ लाए हुए बाकी मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। अल-रज़ा के बारे में बहुत पहले सुन चुका हूँ, तो शायद ऐसे तकरीब में मैं पहली बार शिरकत कर रहा हूँ। हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने जो ब्रोशर हमें दिया, उस हिसाब से हमें लगता है कि आप लोगों ने अवाम नास के लिए हेल्थ केयर रिलेटेड बहुत सारे काम किया है। तो इंशाअल्लाह रहमान हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग ये कार्य आगे भी जारी रखेंगे। बाकी यहाँ पे मेरे से भी मुअज़्ज़िज़ सामीन गेस्ट बैठे हुए हैं, तो मैं इनका वक्त न लेते हुए मैं यही अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। शुक्रिया, थैंक यू। काबिल एहतराम आली जनाब फिरोज़ अहमद खान साहब, CCLSPC कारगिल, बाकी यहाँ पे हमारे ISP के जितने भी उलमा इकराम हैं,
मेरे डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल के जितने भी कोलीग्स हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी है और मोज़िज़ सामी, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि ये करगिल की बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे जो मजहबी इदारे हैं वो किस तरीके से हेल्थ के इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस करते हैं, और एक बहुत ही अच्छा माहौल जो है वो करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी मजहबी तंजीमें हैं वो किस तरीके से लोगों को जो खिदमात हैं उनको अंजाम दें। और इसका सबसे अच्छा सेहरा जो है वो हमें मिलता है कि हेल्थ में जो कंट्रीब्यूशन करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मजहबी तंजीमों की है वो काबिल सताइश है और काबिल मुबारकबाद भी है। इन्हीं सब तंजीमों में ISK जो है वो एक बड़ी तंजीम है जो अपने खिदमात को जो है वो मुख्तलिफ औकात के हिसाब से पेश करती है। तो मुझे आज इस मौके पे एक बड़ा अच्छा किस्सा याद आता है। उस किस्से का जो उन्वान है वो इस तरीके से है कि जैसे अभी डॉक्टर सजाद साहब ने शेर में कहा कि अपने हिस्से का दिया जो है वो जलाना पड़ेगा। किसी को बुरा भला कब तक कहते रहेंगे, अपने हिस्से का दिया जो है वो जलाते रहना है। तो इसी तरीके से एक बड़ा मुख्तसर सा किस्सा है कि किसी जंगल में जो है वो बियाबान जंगल में बहुत आग लगी हुई थी। तो जितनी भी मखलूक वहाँ पे थी उसमें इंसान भी या दूसरे जानवर भी, परिंदे भी, सब शामिल थे। तो सब उस आग को बुझाने में लगे हुए थे। तो एक जो छोटी सी चिड़िया थी वो भी समंदर में जाती थी और अपनी चोंच में पानी भर के लाती थी और उस आग के ऊपर वो पानी डालती थी। तो किसी अक्लमंद या दानिशवर आदमी ने पूछा कि आपकी इस चोंच भर पानी से जो है ये आग तो बुझने वाली नहीं है, तो इसका मकसद क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने हिस्से का काम जो है वो अंजाम देना है, आग बुझे या ना बुझे ये मेरा मकसद नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसी तरीके से जितनी भी यहाँ में मजहबी तंजीमें हैं तो वो अपना रोल और किरदार बहुत खूबसूरती से जो है वो अंजाम दे रही हैं। तो इसी तरीके से ISK जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरती से अपने काम को अंजाम दे रही है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अर्सवाइल जम्मू कश्मीर था हमारा, उसके अंदर अभी प्रेजेंट जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, इसके अंदर करगिल ही शायद वाहिद एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे मजहबी तंजीमें जो हैं वो उनकी हेल्थ जो है वो एक पर्टिकुलर बहुत ही मजबूत और पावरफुल विंग है जो लोगों के कामों को अंजाम देती है, खासकर हेल्थ में। तो ये आप सबके लिए जो है ये बहुत ही मुबारक है। बाकी जो अर्सवाइल JNK के जितने भी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैंने देखा नहीं कहीं पे कि मजहबी तंजीमें जो हैं इतने बड़े लेवल पे जो है वो लोगों की खिदमात को जो है अंजाम दे रही हैं। और इसी सिलसिले में जैसे हम पिछले लगभग 1 साल से कोविड-19 का जो ये महामारी है इससे हम जूझ रहे हैं। तो इसमें जिस तरीके से मजहबी इदारों में और मजहबी तंजीमों में बहुत अच्छे से SOPs को फॉलो करने में या जितने भी मुख्तलिफ किस्म की हदायत थी उनको देने में जितनी हेल्प और जितना इन्होंने पेशकदमी की है, मुझे लगता है कि ये मुबारक के मुस्तहिक भी हैं। और मुझे लगता है कि इनको मुबारकबाद ना देना जो है वो किसी किस्म की ज़्यादती हो जाएगी। तो मेरी तरफ से ISK को और बाकी जितनी भी तंजीमें हैं उन सबको मुबारकबाद है कि उन्होंने कोविड-19 को हैंडल करने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और हेल्थ जो डिपार्टमेंट है हमारा उसकी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हौसला अफजाई भी की और कंधे से कंधे मिला के चलेगी। दुनिया में वाहिद शायद एक यही बीमारी है, बाकी तो डॉक्टर साहिबान अच्छे से बता सकते हैं कि जिस बीमारी का इतना रिस्क है कि
کہ آپ کو آپس میں زیادہ ملنا جلنا نہیں ہے، صاف صفائی کا دھیان رکھنا ہے، ہائیجین لیول کا دھیان رکھنا ہے. پھر اس میں جو ہمارے گھروں میں بچے ہیں، بزرگ ہیں، ہماری مہیلائیں ہیں جو مستورات ہیں، کس طریقے سے جو ہے ان کو حفاظت ان کی بھی کرنی ہے، کیونکہ نوجوان یا ملازم آدمی یا گھر میں جو لڑکے ہیں وہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں چاہے دکان ہو، چاہے ہاسپٹل ہو، چاہے آفس ہو، تو کس طریقے سے وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے نبھاتے ہیں کہ گھر میں جا کے ان چیزوں کا احتیاط کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے آدمی کو جو ہے دوسرے آدمی سے ڈر لگتا ہے کہ یہ اس کو کرونا ہے یا نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے کرگل کی عوام نے اس چیز کو سمجھا ہے اور اپنے ذاتی زندگی میں اس عمل کو جو ہے وہ ان کا نفاذ کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم کسی بھی طریقے سے اگر دیکھیں گے تو کافی حد تک جو ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. تو میں اس میں ہمارے آنریبل سی سی صاحب ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً جس طریقے سے ہم نے ان کو پروپوزل دیے یا جس طریقے سے ان کی ہیلپ ہمیں چاہیے تھی، تو انہوں نے بنا کسی تاخیر کے جو ہے اس ہیلپ کا ہاتھ جو ہے، مدد کا ہاتھ جو ہے وہ بڑھایا اور سربراہی کی، اور جس کا نتیجہ آج آپ سب دیکھ رہے ہیں. باقی میں یہاں پہ جو ہماری میڈیکل کی ٹیم ہے، جو میڈیکل فریٹرنیٹی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے نوبل پروفیشن جو ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آدمی ہر طریقے سے ہار جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کو ہی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا جان کا محافظ جو ہے وہ سمجھنے لگتا ہے. اور یہ سچ بھی ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے سامنے جو ہے وہ ہر آدمی بے بس ہو جاتا ہے. تو مجھے آج اس منچ سے بولنے کا موقع بھی ہے، اور میں اپنے جو ڈاکٹر کولیگس ہیں میرے، میں ان کو یہی ریکویسٹ کروں گا اور میری طرف سے یہی ان کو ایڈوائز بھی رہے گی کہ آپ جتنے اس نوبل پروفیشن کو ارسپیکٹیو آف اینی تھنگ، چاہے وہ ریلیجن ہو، کاسٹ ہو، ریجن ہو، جو بھی ہو، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جتنا آپ کام کریں گے، اس سے سماج کے اندر آپ کا جو رتبہ بڑھے گا، مجھے لگتا ہے اس رتبے کا کوئی بھی ثانی نہیں، کوئی دوسرا رتبہ جو ہے وہ آپ پوری سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر کبھی حاصل نہیں کر سکتے. ہم بھی جیسے ایز اے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اگر ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری ڈیپینڈنٹ رہتی ہیں، جو اسینشل سروسز ہیں، اور اس میں میڈیکل جو ہے وہ ایک اسینشل سروس ہے. تو کس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے چھوٹی موٹی کوتاہیاں، تاخیر ہو جاتی ہے، وہ تو ہر آدمی سے ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کو نظر میں نہ لاتے ہوئے یا ان چیزوں کی یاددہانی نہ کرتے ہوئے، بھلے ہمیں اس نوبل کاز کو، جو یہ اتنا اچھا جو کام ہے، اس کو آگے ایسے ہی بڑھاتے رہنا ہے، اس طریقے سے جا کے چار چاند لگاتے رہنا ہے، اور تاکہ اپنی جو آپ کی یہاں کی کرگل کی عوام ہے، آپ کی جو اپنی قوم ہے، اس کے ہم محافظ بھی بن سکیں اور ان کا تحفظ بھی کر سکیں. دوسرا، میں یہاں پہ جتنے بھی علماء اکرام ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے وقتاً فوقتاً جس طریقے سے پبلک کے پاس ہماری انسٹرکشنز یا SOPs کو جو ہے وہ پہنچانے میں ہماری مدد کی، لوگوں کو سمجھانے میں ہماری مدد کی. تو اس بات کے لیے بھی میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وردی ڈپٹی کمشنر جناب بصیر الحق چودھری صاحب، ہمارے انجمن جمعیت العلماء مدرسہ اثنا شریعہ کے وائس پریزیڈنٹ جناب آغا ضیاء الدین صاحب، ہمارے اسلامیہ اسکول کے جنرل سیکرٹری جناب شیخ خلیلی صاحب، چیف میڈیکل آفیسر صاحب، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب، ڈاکٹر صاحبان، ہمارے الرضا کے ایگزیکٹو باڈی کے ممبرز، والنٹیئرس، اور یہاں پہ تشریف فرما حضرات، السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہے، جیسے ابھی DC صاحب نے بھی فرمایا، کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کارگل میں جتنے بھی مذہبی ادارے ہیں، مذہبی لحاظ سے تو یہ ان پہ فرض ہے کہ جو ہمارے مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انجام دینا. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بھی اب ایک احساس ہونے لگا ہے کہ ہمیں جو ابھی اپنے مذہبی فرائض ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ سماجی فرائض بھی ہمارے اوپر واجب ہیں. اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے، چاہے آپ میڈیکل لائن میں دیکھیے، چاہے آپ ایجوکیشن لائن میں دیکھیے، دونوں میں بڑھ چڑھ کر ابھی مذہبی ادارے جو ہیں اپنے عوام کے لیے
کرگل کے قوم کے لیے اپنا فرائض اور اپنا خدمت جو ہے انجام دے رہے ہیں، جس کا ابھی یہاں پہ جو آپ کا ہیلتھ ونگ جو یہاں بنا ہے الرضا اسلامیہ اسکول کا، ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جعفریہ اکیڈمی جو ماڈرن ایجوکیشن کافی سالوں سے اب ہائر سیکنڈری، اور اتنے ہمارے بچے اس میں زیر تعلیم ہیں اور بہت سارے اس میں تعلیم پڑھ کے کافی آگے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ہمیں یہاں پہ جو ہمارے دور دور غریب بچے ہیں جو ایجوکیشن میں بہت اچھا کرتے ہیں لیکن وہ ایفرٹ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ جوادیہ کیئر کے نام سے ایک بورڈنگ ہاسٹل بھی آپ لوگوں نے شروع کیا، اور اس کا رزلٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج اسی سال اگر ہم دیکھیں تو نیٹ میں ہمارے کتنے بچوں نے اس میں کوالیفائی کیا۔ تو یہ سارا جو ہے ہم ایک کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ ایک دم آپ کو امیجیٹ رزلٹ آنے والا نہیں ہے جو آج آپ انویسٹ کریں تو کل آپ کے پاس رزلٹ ہے، لیکن یہی چیزیں ہیں جس سے ہمارے ایک جنریشن میں چینج آتا ہے، جس سے واقعی یہ جو ہے ایک صحیح انویسٹمنٹ ہے، قوم کا خدمت جو یہی ہے، ایک ہیومن ریسورس کو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ باقی چیزیں آپ ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹل سڑکیں ہیں، بلڈنگز ہیں، بنتے جائیں گے، آپ اس سال نہیں بنیں گے اگلے سال بنیں گے، لیکن آپ ایک جو ہیومن ایک ریسورس جو ڈیولپ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں، یہی ایک چینج کر رہا ہے ہمارے پورے ایک جنریشن کو، ایک جس کو ہم ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہیں گے۔ تو اس لیے ہم کافی مطمئن ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی ایک تو اپنا فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں والنٹری کام بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم بہت بہت مبارکباد بھی ان کو پیش کرتے ہیں کہ اتنے مشکلات کے باوجود ہمارے یہاں پہ اتنے کانسٹینٹس ہیں، اگر آپ اتنے ہمارے جغرافیکل ایریا کے حساب سے دیکھیں کتنے دور دور دراز علاقے یہاں پہ ہیں جو کٹ آف ہیں، اور اتنے فیسلٹیز نہیں ہے، اور مین پاور کی بہت شارٹیج ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز کی صورت میں ہو، پیرامیڈکس کے صورت میں ہو، یہ ہمیں احساس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ دن دگنی رات چگنی محنت کر کے اپنے قوم کا جو ہے خدمت کر رہے ہیں، جس کی مثال ہم اس سال اس پینڈیمک میں دیکھ رہے ہیں۔ پینڈیمک جب یہاں پہ شروعات ہوا تو اس وقت ہمارے یہاں پہ ایک خوف تھا بالکل، کہ کوئی بھی تیار نہیں تھا، اس لیے تیار نہیں تھا کہ یہ ایک بہت ایک نئی چیز تھی سب کے لیے، چاہے وہ میڈیکل سائٹ سے ہو یا ایڈمنسٹریشن سائٹ سے ہو، کسی بھی سائٹ سے ہو، یہ ایک خوف تھا ہمارے لیے۔ جیسے ہمارے یہاں پہ پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سانکو میں ہمارے 2 یا 3 کیسز نکلے پازیٹیو، تو ہم نے پورے ایریے کو 2 مہینے کے لیے کنٹینمنٹ زون کر دیا، اور ہم نے پورا ناکا لگا دیا وہاں پہ کہ کوئی موومنٹ نہ ہو۔ لیکن وہ ایک شروعات کی ایک اچھی چیز تھی ہمارے لیے، جس سے لوگوں میں ایک خوف پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ الرٹ ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جب لوگ اویئر ہوتے گئے تو لوگوں نے خود جو ہے سنبھالا اپنے آپ کو، اور خاص کر میڈیکل ڈپارٹمنٹ، ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہمارے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے ریونیو ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ، ہمارے صفائی والے، سبوں نے اس میں محنت کیا، جس کی کمانڈ ہمارے ڈی سی صاحب کر رہے تھے۔ تو آج اللہ کی مدد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ پر ہمارے ڈسٹرکٹ میں کافی حد تک کنٹرول بھی ہے، اور اسی دوران ہمارے یہاں پہ چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہو، یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہو یا ہماری طرف سے ہو، ہم نے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں رکھی۔ آپ ڈاکٹر صاحبان گواہ ہے، چاہے وہ کسی بھی ایکوپمنٹس، آکسیجن پلانٹ کے ہو، آکسیجن سلینڈرز ہو، آپ کا اس کے بعد وینٹیلیٹرز ہو، ہر چیز کی جو ہے یہاں پہ فراہم ہے۔ آج ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ ہم جو ہے ویل پریپیئرڈ ہیں۔ آپ کے بعد جب ہم نے پہلے دیکھا وہاں پہ جب کووڈ ہاسپٹل میں گئے ایک دن میں اور ڈی سی صاحب، تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچھ ایسے وینٹیلیٹرز آئے جس میں کوئی بیٹری بیک اپ نہیں تھا، اگر سپوز پاور چلی جاتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی ڈپ ہو جاتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں سجیسٹ کیا، مجھے اور ڈاکٹر ڈی سی صاحب کو، کہ ہمیں کچھ ایسے 5-6 وینٹیلیٹرز کی امیجیٹ ضرورت ہے جس میں بیٹری بیک اپ ہو۔ تو ہم نے اسی وقت کم سے کم 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے پیسے ان کو دے کے امیجیٹلی ہم نے پروکیئر کیے وہ بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پورے ایک ٹیم جو تھا ہمارا، اس ٹیم کی مدد سے ہم لوگ جو ہے اس کووڈ کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے، جس میں بہت بڑا رول، جیسے ڈی سی صاحب نے کہا، ہمارے ریلیجیس آرگنائزیشن، ہمارے پولیٹیکل آرگنائزیشن، ہمارے این جی اوز، ہمارے جو آپ کے والنٹری آرگنائزیشن جیسے الرضا کے ہمارے والنٹیئرز گاؤں جا کے کووڈ کے بارے میں میسیجز جو پہنچائے، باقی ہیلتھ آرگنائزیشن جتنے بھی تھے، ایک اویئرنیس پروگرام، سب سے بڑی چیز تھی کہ لوگوں کو اویئر کرنا، اس کے بارے میں انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا، ہمارے میڈیا نے بہت اچھا رول پلے کیا۔ یعنی ہمارا غرض کہنے کا مطلب ہے کہ
ہر کسی نے ایک اچھا رول پلے کیا، جس کی وجہ سے آج جو ہے کووڈ ہمارے ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ نہ کے برابر ہے، اور امید ہے جس طرح سے ہماری تیاری ہے اس حساب سے ہم کافی اچھی طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کووڈ ختم ہوا ہے. ہمیں پھر بھی پریکاشنز جو ہے وہ کنٹینیو، جو بھی SOPs ہمیں ملتا ہے اس SOPs کا ہمیں پالن کرنا ہے. تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک بار پھر آپ لوگوں کا، خاص کر الرضا کا، جس جذبے سے، جس جوش سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کریں. ہماری طرف سے چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، کونسل کی طرف سے ہو، جو بھی سپورٹ جہاں بھی چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ابھی جو آپ کا چھوٹا سا یہ جو ایمبولینس کے بارے میں آپ لوگوں نے لاسٹ ایئر کہا تھا، وہ ایمبولینس ہم نے دیا، وہ یہاں پہ پہنچا ہے آپ کا. اس کے بعد آپ کا اپنے جو جوادیہ جو ہاسٹل آپ لوگوں نے یہاں بنایا جہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کے پریزیڈنٹ شیخ نذیر المہدی صاحب نے ہم سے ریکویسٹ کیا، میں نے بھی، DC صاحب نے بھی، ہم نے بھی ان میں کنٹریبیوٹ کیا. ہمارا کام ہے سپورٹ کرنا، لیکن جتنا انیشیٹو، سب سے بڑی چیز ہے کسی چیز کو انیشیٹ کرنا. تو جب آپ انیشیٹ کرتے ہیں، جب آگے بڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی خود بخود جو ہے آپ لوگوں کو مدد کرنے میں، ہم لوگوں میں بھی ایک جذبہ آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ والنٹریلی اتنے کام کرتے ہیں. تو ایک چیز، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کرگل میں والنٹریزم کا ایک جذبہ جو ہے ہمارے یوتھ میں بہت آ چکا ہے. میں بار بار دیکھتا ہوں میرے پاس لوگ، ہمارے بچے جو ہیں، نئے بچے وہ آتے ہیں، کوئی بولتے ہیں جی ہم کہیں پر ہم جو ہے بچوں کو کوچنگ چلا رہے ہیں، کہیں پہ ہم سپورٹس کا چلا رہے ہیں، کہیں کوئی اکیڈمی چلا رہا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے آپ کا. یہ ساری چیزیں گورنمنٹ جو ہے نہیں کر سکتی ہے جب تک نہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آگے نہیں بڑھے، اور اسی حساب سے ہمیں دونوں کو مل کے آگے چلنا ہے. تو فائنلی میں ایک بار پھر پریزیڈنٹ اسلامیہ اسکول کے پریزیڈنٹ صاحب کا، وائس پریزیڈنٹ، سیکرٹری صاحب، باقی تمام علماء کرام اور الرضا کے ایگزیکٹو باڈی سب کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور اس فنکشن کو آرگنائز کیا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ آگے بڑھیں گے، اور ہم لوگ بھی سب مل کے جو بھی پرابلم، جو بھی مشکلات، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہو یا ایجوکیشن سیکٹر میں ہو، ہم سب مل کے اس مشکلات کا ازالہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. کام کرے آغا سید الضیاء صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر المعین. سب سے پہلے گاس اتی فخر القوم CC صاحب و DC صاحب، جمعیت العلماء، علماء کن، باقی ڈاکٹر صاحبان، مخصوصاً کاتب صاحب، انتان عملہ، السلام علیکم. مدان ساغا خداوند ذات اقدس فیقوس بہترین نعمت چیتان سیدو یرامنی دی میت پوستانا سنام استانا نتیجنا ریوتنا باقی ریمت سا میت پوستانا دستان پوزو از گوسیوت، دستانا از گوسیوت، ارچنا از گوسیوت. اما دو نام دستارینا سیرا چھجسین خداوند ذات اقدس جلال اولاد چیتان منا دے اولاد کو تھت پنا دی جگہ دے نام کو سیدھا چھاتوں چسین، اور دے اولاد پلا چی ارس صفت بوس یا چی ارس صفت مبوس کھوئی دسنا رینا فعالیت پی کا لسکو نکاح تقفت چسین دی اولاد کو چی انتظر کرفو. لہذا گا فارسی شعر سیکھ اتی CC صاحب، DC صاحب حسابی کا انشاءاللہ دی شعر کو نظرت دیلو شاہ تاومید انتظر کاما سوچنا ٹھیک بسے کلا مانا تم بہت مفید کیا تعلیم یافتہ ہے انشاءاللہ. پشت دوتائے فلک، یعنی اس میں بھی آج گوشت چونا دیز گوشت. پشت دوتائے فلک راشد آز حرمی سیدھا سو تاکہ چو فرزند راز، تاکہ چو فرزند راز مادر ایام راز واسکے
نکنید اهل خاص وصف کنید گر نکنید اهل خاص حاجت مشتنید روی دلاران را صفت بار بشت کنید سینکن لو خود بخود برام دستاره نه جذب بین کنتستی لہذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق پیغمبر اکرم بیاپوس کسل بیوسیوت یرانمال آماز مختصر جناب سے کا اختتام بچسین خواهی چرختا پرسوں یادہ سور گوشنا ڈاکٹر کننا الرضا ہے نظر رابطہ وسے دانونا ینتن غریب غربا شخص بلینچسن لہذا نئی طرف سے جمعیت العلماء طرف سے خواہد استارنا تشکرین دالت بکن کن گاملا و دونا نئی طرف سے نجتی ٹیمپو کہ موز استارن ممت کاما آرام سے برنمت ینتن گامی کاما برنمت لہذا سب بچگاز استارنا مہربانی تطالع دیتوس نوروسی نتیج مثال ہے گھر کا مرغی دال کا برابر مثال بشسین جو شخصیت کن بیومر بشسین جو غیان کن جوان کن بیومر بشسین بیو سے دستارینا جو لالات پر دستارینا انشاءاللہ آئندہ یومی جوان کن لدستارینا شوق شچسین لہذا دی ایمبولینس کو چاہ چیشنین دا جو ایمبولینس تاک انشاءاللہ ہمت توں دیوتا دستارینا نتا ڈاکٹر کنا دیوتا دستارینا شو چیزیں تانوگا لہذا مہربانی نائی طرف سے دی ایمبولینس تانسپی یرالا نچاز تشکر بسگالا تسمین خداوند عالمی انشاءاللہ یعنی آتانا ہما یعنی قوم قبلہ گامالا دی خدمت سواز کو لبچاسین و دون دی مدستا ڈاکٹر طرف سے بھی نشین کن ڈاکٹر کو دی طرف سے مشین یوت انشاءاللہ گر انشاءاللہ غریبی گھر لسوں سے آکسیجن تا سے انشاءاللہ دی مریض کو ختم سوں سے آئندہ ختم چھچا سین دعا وشک خدایا گیز دستارینا مریض کن بنام کورونا دی مریض پیو سے تمام عطوات دستارینا بند سوں سے یوت دیون گاما دستارینا بسینگا چاکوی زیارہ لگے دسیر عنایت سے دلو خدایا بحق محمد المعال محمد یا حمید بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن والحسین دی عطوات کن تمام دستارینا بسینگا چاکوی زیارہ لگن کن یہاں سرچک مالکن کن لفظ مننا غچی قبض روح مچچو باقی دستارینا غیر ڈاکٹر کن غیر دستارینا مہمان کن باقی دیاں شمولیت سوکھن کن گا اللہ و ایمان کا عمر شدبس والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روز دروز انشاءاللہ انتا طرف چھاتی نصیب ہے اللہم میں پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے اب میں ہمارے مہمانوں سے گزارش کروں گا سر اگر یہ کنسنٹریٹرز کو کریں سر مہمانوں سے گزارش ہے کہ سر اوپر چائے کا اعلان کیا ہوا ہے آپ لوگ پلیز چائے پی کے جائیں باقی نتی والنٹیئرز تک ڈاکٹرز تک جان جو سے گیسٹک مہمانی بیان چاری نظام بسر ہال پینٹو سے چاری تون سے سکیوچا باقی مہمانی مہمانوں ین لاس سکیوچا مہمانی